بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حضرات جلالین سورہ بقرہ آیت نمبر 14. وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ان سے ملتے ہیں. اصلہ لقیو حذفت الضمۃ للاستثقال ثم الياء لالتقائها ساکنۃ مع الواو. یہاں سے اس کی غرض ہے تحقیق صرفی، یعنی تحقیق صرفی کو بیان فرما رہے ہیں. یہاں سے مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لقو کی اصل لقیو ہے، ضمہ کو ثقیل ہونے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا، اور پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے، یعنی واو بھی تھا اور یا اور واو دونوں، یا پہ سے جب ضمہ حذف کیا تو یا ساکن ہو گئی، یا اور واو دونوں ساکن، تو اجتماع ساکنین التقاء ساکنین جو تھا وہ آ گیا. اس لیے یا کو جو ہے پھر یا کے حذف کر دیا، یعنی پہلے ضمہ کو حذف کیا ثقل کی وجہ سے، اور پھر یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا. لقیو سے یہ لقو ہو گئے. تحقیق صرفی کو بیان فرمایا. الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ خلو تنہائی میں ہوتے ہیں منہم ورجعوا، یعنی ان سے ہٹتے ہیں، جدا ہوتے ہیں اور آپس لوٹ جاتے ہیں. یہ جو ہے تضمین کو بیان کیا، تضمین کو بیان فرمایا یہاں سے. الی شیاطینہم، اور اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں. رؤسائہم، شیاطینہم کے مرادی معنی بیان کر دیے کہ اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں. قالوا انا معکم، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. فی الدین، فی الدین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے معیت جسمانی نہیں بلکہ معیت معنوی کو بیان فرمایا کہ یہاں پر معیت معنوی ہے. انما نحن مستہزئون، معیت معنوی ہے اس لیے کیونکہ وہ یعنی جس وقت وہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے تھے جسمانی اعتبار سے تو ان کے ساتھ ہوتے تھے، مگر حقیقتاً وہ دلی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے وہ اپنے کفار کے ساتھ ہی ہوتے تھے. انما نحن مستہزئون، کہ بے شک ہم لوگ تو استہزاء کرنے والے ہیں. بہم، یہ مستہزاء بہی کی تعین کر دی. باظہار الایمانی، یہ استہزاء کی تصویر، استہزاء کی صورت کو بیان کر دیا کہ ہم ایمان کو اظہار کر کے ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالی ان سے استہزاء کرتے ہیں. یجازیہم باستہزائہم، یعنی ان کے استہزاء کا بدلہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ استہزاء نہیں کرتے مگر یہاں پر مراد ان کے استہزاء کا بدلہ دیتے ہیں. یستہزئ بہم کے مرادی معنی کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے. وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. یمہلہم کہ ان کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. کہ یمد کے معانی میں سے ایک معنی کی تعین کر دی، یعنی تعین احد المعانی. فی طغیانہم، ان کی سرکشی کے اندر انہیں ڈھیل دیتے. تجاوزہم الحد، یہ طغیان سے یہاں پر طغیان مجازی مراد ہے. فی الکفر، یہ جو ہے محل طغیان کو بتا دیا، لیکن فی الکفر نہیں، یہاں پر کتابت میں تھوڑا سا ہو گیا. اصل میں یہ بالکفر ہے، یعنی کفر کا اظہار، یعنی کفر کے ذریعے سے حد سے تجاوز کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ صورت ہے، طغیان کی صورت کو بیان فرمایا. فی الکفر نے بالکفر جو اصل ہے وہ کہہ کر، یہ فی الکفر غلط. یعمہون، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر فی الکفر لکھا ہوا ہے، اس اعتبار سے یہ بتائی ہو سکتا ہے اور نسخوں میں یہ نہ لکھا ہوا ہے. یعمہون یعنی وہ شک میں ہے. یترددون تحیرا، یہ لازمی معنی کو بیان کر دیا. حال، یہ ترکیب نحوی کو بیان کر دیا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا. یعنی استبدلوها به، یعنی مجازی معنی کو، مجاز مرسل کو بیان کیا یہاں سے کہ یعنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو بدلا. ہدایت اور گمراہ دونوں تھی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، اس سے سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ لوگ ہدایت پر تھے، ہدایت ان کے پاس تھی، پھر وہ دے کر انہوں نے ہدایت دے کر پھر گمراہی لی. تو اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ مجازن فرمایا کہ ہدایت جو مقدر تھی وہ مراد ہے، یعنی مجازن فرمایا اور ہدایت جو مقدر تھی وہ مراد ہے یہاں پر کہ اس کو چھوڑ کر انہوں نے سرکشی اختیار کی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بالکل تھے،
یعنی بالکل یہ ہدایت پر تھے، بعد میں یہ گمراہ ہوئے۔ دوسرا جواب یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام ثم جعل ابواہ یہودیا او نصرانیا او مجوسیا، تو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ مختلف الفاظ سے یہ حدیث آتی ہے۔ فما ربحت تجارت، تو انہیں ان کی اس تجارت نے کوئی نفع نہیں دیا، ای ما ربحوا فیہا، کہ مجاز عقلی کو بیان فرمایا، بل خسروا، بلکہ وہ خسارے میں ہو گئی۔ یہ ترقی کو مجاز عقلی کو بیان فرمایا تھا پیچھے، اور اس کی ترقی بیان فرمایا کہ بل، کہ یعنی اس مجاز عقلی کی ترقی، بلکہ ان کو خسارہ ہوا۔ یہ نہیں کہ صرف نفع نہ ہوا، بلکہ نفع نہ ہونے کے ساتھ ساتھ خسارہ بھی ہوا۔ ایک ہوتا ہے صرف نفع نہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے نفع نہ ہو اور خسارہ بھی ہو جائے، تو یہاں پر فرمایا لِمَصِيرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ، یہ علت کو بیان فرما دیا خسارہ کیسے ہوا، کہ ان کے جو آگ ان پر بڑھائی گئی ہے اس میں وہ لوگ پہنچیں گے اس کی وجہ سے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت والے نہیں ہیں۔ فِيمَا فَعَلُوا، مجاز مرسل کو بیان فرمایا، یعنی جو کام یہ کرتے اس میں یہ ہدایت یافتہ نہیں۔ مثلهم، ان کی مثال، صفاتهم، یہ مثلهم کے معنی میں سے ایک معنی کی تعیین کر دی۔ فیما فعلوا مجاز مرسل اور حذف مضاف کو بیان کیا ہے۔ صفت مثلهم کے بعد صفتهم نکال کر تعین احد المعانی کر دی۔ فی نفاقهم، یہ محل صفت کو بیان کر دیا اور محل عام کو بیان کر دیا۔ کمثل الذی استوقد نارا، جیسا کہ اس شخص کی، ان کی مثال اس شخص کی جیسے جس نے آگ جلائی۔ اوقد، یہ جو ہے فرمایا کہ سین اور تا جو ہے یہ طلب کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ استوقد مفرد لائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگ جلانے والا ایک تھا، لیکن بنورہم آگے جو ضمیر ہے وہ تو جمع کی لائے، تو ضمیر جمع کی لائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کئی تھے، تو آیت میں اشتباہ ہو گیا۔ اس کا جواب یہ دے کہ الذی لفظاً مفرد ہے اور معنی جمع ہے، تو اس لیے استوقد میں الذی کی لفظی حیثیت کو مد نظر رکھا گیا، اور آگے بنورہم کے اندر اس کی معنوی حیثیت کو مد نظر رکھا گیا۔ نارن آگ جلائی، فی ظلمت، یہ اقتضاء النص کو بیان کرتے ہیں کہ یعنی نص کا تقاضا دیتا ہے کہ نارن فی ظلمت، یعنی اندھیرے، ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں آگ جلانے کا فائدہ۔ فلما اضاءت، پھر جب وہ روشن ہو گیا، انارت، انارت معنی لغوی معنی بیان کر دیا، اضاءت کے ما حولہ، اس کے ارد گرد کو، فابصر واستدفأ وامن ما یخافہ، یہ اضاءت نار کے فوائد کو بیان فرما دیا کہ یعنی وہ دیکھنے بھی لگا اور نقصان دہ چیز کو دفع کرنے لگا، اور جس چیز کا اس کو خوف تھا اس سے امن ہو گیا۔ ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور یعنی ان کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اطفأہ یعنی بجھا دیا، یہ حاصل معنی کو بیان کر دیا۔ وجمع ضمیر، وجمع الضمیر مراعاۃ لمعنى الذی، فرمایا یہ وہی بات، بلاغت کا بیان ہے، اس کی غرض بیان بلاغت۔ فرمایا کہ ضمیر جمع کے جو ضمیر لائے ہیں یہ الذی کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے لائے، بنورہ۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يَبْصِرُونَ، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے۔ مَا حَوْلَهُمْ، یہ مفعول ثانی کو بیان فرما دیا۔ متحیرین، یہ فوائد متحیرین عن الطریق خائفین، یہ فوائد ظلمت کو بیان فرمایا۔ فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ، یہاں سے تطبیق المثال علی الممثل له، اس کے غرض تطبیق المثال علی الممثل له۔ فرمایا اسی طرح یہ لوگ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، کلمہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے وجہ سے یہ لوگ اس جو احکام کفار کے متعلق ہے اس سے امن میں ہو جاتے ہیں، لیکن فَإِذَا مَاتُوا جَاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ، لیکن جب یہ مریں گے تو خوف اور عذاب ان کے پاس آ جائے گا۔ ہم، یہ ترکیب کو بیان فرمایا، ہم نکال کر سم، یہ عن الحق فلا يسمعون، یہ گونگے بہرے ہیں حق سے، یہ متعلق کو بیان فرما دیا، اور فلا يسمعونہ یہ لازمی معنی کو بیان فرما دیا۔ سماع قبول، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ سنتے اور بولتے تو تھے، تو پھر یہاں کے فرمایا سماع قبول، ایسا نہیں سنتے، فرمایا اس کا جواب یہ دیا کہ انہیں قبول کرنے والا، یعنی ظاہری سننا مراد نہیں، جو قبول کرنے کی نیت سے سننا تھا وہ مراد۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ بکمن، اور گونگے ہیں، خرسن، خرسن یہ تفریع بیان کی، عن الخیر یہ متعلق کو بیان کر دیا، فلا یقولونہ پھر وہ اس جواب لازمی معنی کو بیان فرما دیا، اور یہاں پر جو یہ سوال ہوتا ہے کہ بولتے تو تھے وہ، فرمایا کہ اصل بولنا مراد ہے، جو حق بولنا وہ مراد۔ عمی اندھے ہیں، عن طریق الہدا یہ متعلق بیان فرمایا، فلا یرونہ اور یہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، یہ لازمی معنی کو بیان، یعنی طریق ہدایت کو یہ نہیں دیکھ سکتے۔ فہم لا یرجعون اور یہ نہیں لوٹتے،
عن الضلالہ یہ متعلق ہے فرما دیا گمراہی سے، او مثلہم یعنی یہ عطف کو عطف بیان مثلہم نکال کر عطف بیان ہے، یعنی عطف کو بیان کر دیا، اس کا عطف ہے تصیب کہ ان کی مثال اللہ تعالیٰ بنا ای کا اصحاب کہ یعنی لوگ کا اصحاب مطر یہ مجاز مرسل اور حذف مضاف کو بھی بیان کر دیا اور مرادی معنی کو بھی بیان کر دیا۔ وَأَصْلُهُ صَيْبٌ مِّن صَابَ يَصُوبُ فرمایا یہ تحقیق صرفی کو بیان فرمایا، ای ینزل یہ لغوی معنی کو بیان فرما دیا، من السماء آسمان سے نازل ہوتی ہے، السحاب سما سے مراد السحاب نکال کر فرمایا کہ سما سے مراد سماع عرفی یعنی بادل ہے، فیہ جیسا کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے لیکن مراد بادل ہوتا ہے، فیہ کہ اس کے اندر ای السحاب ضمیر کے مرجع کو بیان فرما دیا، ظلمات اندھیرے ہیں، متقاطبۃ یہ اقتضاء النص کا بیان ہے کہ تہ بتہ اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد اور رعد کیا ہے؟ رعد کے بہت سارے اقوال ہیں لیکن یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے راجح ترین قول کو بیان کیا، هو الملک الموکل به یعنی جو بادلوں پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ یہاں پر رعد سے مراد ہے، بیان ارجح الاقوال۔ وقیل صوت و بعض ذات نے فرمایا کہ اس کی آواز مراد ہے فرشتے کی، تو یہ قول ضعیف کو بیان فرما دیا، وقیلہ کہتے ہیں۔ وبرق اور روشنی ہے بجلی، لمعان صوتی الذی یزجرہ بہ یہاں پہ بھی راجح ترین قول کو بیان فرما دیا، یعنی اس کی آواز کی روشنی تھی اور بجلی جو ہوتی ہے اس کی آواز کی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ یعنی وہ بادلوں کو ہنکاتا ہے ڈانٹتا ہے، تو اس کی دوسری غرض اس کی یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالحدیث کے حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، تو یہاں پر قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے یجعلون ای اصحاب الصیب یہ ضمیر کے مرجع کو بیان کر دیا، مرجع الضمیر کو، اصابعہم وہ اپنے انگلیاں جو ہے رکھ لیتے ہیں، ای انامل انگلیوں سے مراد پوری انگلیاں نہیں بلکہ انگلیوں کے پورے مراد ہے، مجاز مرسل کو بیان کر دیا، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من اجلی نکال کر علت کو بیان کر دیا، فرمایا کہ یہ علت بیان کی جا رہی ہے، الصواعق یعنی شدت صوت تیز آواز کی شدت، شدت صوت الرعد یہ مرادی معنی کو بیان کر دیا، کیوں؟ لئلا یسمعوها تاکہ وہ خوف کی وجہ سے تاکہ وہ اس کو سنے نہیں، یہ علت کو بیان فرمایا۔ حذر خوف لغوی معنی بیان کر دیا، الموت موت، من سماعها یہ متعلق کو بیان فرمایا، كذلك هؤلاء اذا نزل القرآن وفيه ذکر الكفر المشبه بالظلمات والوعید على المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فلا يميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت، تو یہ جو ہے تطبیق المثال علی الممثل له کو بیان فرما دیا، واللہ محیط بالکافرین اللہ تبارک و تعالیٰ کافرین کا احاطہ کرنے والے ہیں، علما و قدرتا یہ تعویل احاطہ کو بیان فرمایا، فلا یفوتونہ یہ لازمی معنی کو بیان فرما دیا کہ وہ ان سے چھوٹ نہیں سکتے، یکاد یقرب یہ یکاد کے معنی کو بیان فرما دیا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، البرق يخطف أبصارهم يأخذها بسرعة یہ مرادی معنی کو بیان فرمایا، كلما أضاء لهم مشوا فيه أي في ضوئه یہ مجاز مرسل حذف مضاف کو بیان فرمایا، وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا یہ تعین احد المعانی کر دی، قاموں کے معنی میں سے ایک معنی کی تعین کر دی، تمثیل لإزعاج ما في القرآن یہ تطبیق المثال علی الممثل له کو بیان فرمایا، من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا بما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون یہ جو ہے ما مبہمہ جو ہے ما فی القرآن میں جو ما مبہمہ ہے اس کا بیان کیا ہے، ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم بمعنى اسماعهم فرمایا کہ مفرد بمعنی جمع ہے، اس کی غرض یہ بیان کرنا ہے کہ یہاں بسمع مفرد بمعنی جمع ہے، وابصارهم الظاہرہ ظاہری نظر مراد ہے، کما ذهب بالباطنہ یعنی جیسے ان کی دل کی آنکھوں سے اندھے اسی طرح ان کی حقیقی آنکھوں سے بھی وہ اندھے ہوں، ان اللہ علی کل شیء شاءہ نکال کر بیان فرمایا کہ یہ اسم ہے اور یہاں پر بنا علی المصدر ہے، یہ بنا علی المصدر ہے اس وجہ سے اس کو بیان فرمایا، قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وَمِنْهُ اِذْهَابُ مَا ذُكِرَ یہ رب کو بھی بیان فرما دیا اور ما قیلہ جو بیان فرما دیا اس کو بھی بیان فرما دیا، یعنی ما قبل سے اس کا رد جو ہے اس کو بیان فرما دیا، وَمِنْهُ اِذْهَابُ مَا ذُكِرَ
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.